بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ شعبان کے مہینے کی 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات، جسے عام طور پر ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں 4 باتیں اہم ہیں جن کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات شب برات کے حوالے سے یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، اگرچہ اس سلسلے کی بعض روایات سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے شب برات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یعنی اس رات کے اندر عبادت کرنا عام راتوں میں عبادت سے زیادہ اجر و ثواب کی موجب ہے، اور اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شب برات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس رات کی کوئی خاص عبادت شریعت کے اندر مقرر ہے اور نہ ہی ثابت ہے۔ لہذا عام طریقے پر نفلی نمازیں، نوافل پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگنا، اپنی حاجات کی دعائیں مانگنا، یہ ثابت ہے، اور اس طرح کی عبادت کرنا اس رات کے اندر اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن کسی خاص طریقے پر عبادت کرنا اور کسی خاص طریقے کا اہتمام اور التزام کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جیسے بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، عام طریقے پر نفلی عبادت میں انسان کو اس رات میں نفلی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ سے خوب اپنے لیے، اپنے اقربا کے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بخشش کی اور اپنی حاجات کے پوری ہونے کے لیے اللہ سے خوب اس رات میں دعائیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رات بھر انسان عبادت میں لگا رہے، ذکر و اذکار میں لگا رہے، نمازوں میں لگا رہے، اور پھر فجر کی نماز چھوٹ جائے یا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہو، یا رات کی عبادت کی وجہ سے، نفلی نمازوں کی وجہ سے فجر کی فرض نماز متاثر ہو جائے، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ انسان کو بہرحال نوافل کے مقابلے میں فرائض کو ترجیح دینی چاہیے، اور فرائض کو مقدم رکھنا چاہیے، اور ایسے نوافل جن کی وجہ سے فرائض متاثر ہوں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے شب برات کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، عام طور پر اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ فضیلت کا روزہ ہے، اور اسے فضیلت سمجھ کر رکھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ 15 شعبان کا روزہ، اس روزے کی احادیث میں الگ سے مستقل کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت میں یہ روزہ ثابت ہے۔ تاہم اتنی بات احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ان روزوں کے رکھنے کی صحابہ کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اور ایام 20 چاند کے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ 20 کے معنی روشنی کے ہیں، سفیدی کے ہیں، چونکہ ان دنوں کے اندر چاند خوب روشن ہوتا ہے، اور پھر ان کے بعد جو ہے اس کی روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو ایام 20 کے روزے تو احادیث سے ثابت ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دنوں کے روزے رکھے ہیں، اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو ایام 20 کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی شخص اس نیت سے کہ ایام 20 چل رہے ہیں، اس دن روزہ رکھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا۔
یا پھر اس کے علاوہ عام دنوں کی طرح روزہ رکھنا چاہے تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ شعبان کے اکثر مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے، تو اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو تب بھی اسے ثواب ملے گا، لیکن خاص 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا اور اس کے لیے خاص فضیلت بیان کرنا اور اس کی کوئی خاص فضیلت سمجھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔